جو سود کھایا یا جوا کھیلا، توجہ، جوا کھیلا، میں خالی کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بچے اپنی فٹنس کے لیے بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں، میں نے کبھی ان کو نہیں روکا، آپ ورزش کی نیت سے بہت ساری چیزیں، لیکن وہی پیسہ لگا کر کے کھیلا، جوا ہو گیا، جوا ہو گیا، پورا کا پورا جوا ہے، گیمبلنگ ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو جوا کھیل کر کے آیا، سود کا لقمہ کھا کر کے، اگر وہ مسجد میں آ بھی گیا اور وضو کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھ اور پیروں کو دھویا ہے، اس نے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے غلیظ جانور کے خون سے رنگا، اس کا کوئی وضو نہیں ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں؟ بچوں کو آج مجھے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے آج گفتگو کی۔ اے میرے عزیزو، یہ دنیا جو تماشے دکھا رہی ہے یہ تماشے ہیں، یہ جو دنیا لہو و لعب کی باتیں کر رہی ہے، قرآن نے بہت پہلے فرما دیا انما الحیات الدنیا لہو و لعب، دنیا کی پوری زندگی کھیل کود ہے، تماشا ہے، چند دنوں کے بعد ویرانی آ جائے گی، چند دنوں کے بعد سناٹا ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا پوری دنیا کی مثال اسٹیڈیم کی طرح ہے، کھیل کی طرح ہے، پلیئرز آ رہے ہیں، لوگوں کے دیکھنے کی بھیڑ جمع ہے، آوازیں ہو رہی ہیں، کھیل ختم ہوا، ساری سیٹیں خالی، پلیئر بھی چلے گئے، بچا کیا؟ خالی گراؤنڈ۔ تمہاری زندگی دنیا میں ایسی ہی ہے، تم آئے ہو ہنسی خوشی کھیل کود سب چیزوں میں اپنی زندگی ختم کیے، اچانک ملک الموت کا پنجہ پڑے گا، اور پھر جب تم قبرستان میں لے جائے جاؤ گے تو سارا کا سارا سناٹا ہوگا، کچھ نہیں، اب دنیا کا شور شرابہ کچھ نہیں، وہاں پھر سزا دینے والے فرشتوں کی چنگار سنائی دے سکتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا جب عقیدہ آخرت پر ہے، آخرت پر، مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آتی ہے، ایک بڑے عالم دین تھے، ان کے متعلق میں نے پڑھا، وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سامان کچھ زیادہ ہو گیا تھا اور اس کی فیس بھرنی تھی، جو پینلٹی ہوتی ہے، یا تو پھر اس کا گورنمنٹ کو بھرنا تھا چارج۔ ٹی ٹی جو تھا اس نے کہا مولانا صاحب رکھ لیجئے، میں ہی ہوں سفر پر، اگلے اسٹیشن تک میں ہوں، میرے بعد جو ٹی ٹی آئے گا اس کو میں نے کہہ دینا ہے، میں بتا دوں گا کہ مولوی صاحب سفر پر ہیں، وہ بھی آپ کو کچھ فائن نہیں لگائے گا اور آگے اسٹیشن تک آپ کو چھوڑ دے گا۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ وہ کہاں تک چلے گا؟ آپ تو اگلے اسٹیشن تک جائیں گے، میرے سامان کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، دوسرا ٹی ٹی آئے گا جس کو آپ بولیں گے وہ کہاں تک جائے گا؟ کہا ٹرین جہاں تک جائے گی وہ ٹی ٹی رہے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اور آگے تک جانا ہے، مجھے اور آگے تک جانا ہے۔ کیا وہ ٹی ٹی وہاں تک آئے گا؟ کہا کہاں تک جانا ہے؟ کہا مجھے میدان محشر تک جانا ہے، وہاں تک جانا ہے۔ اگر وہ تمہارا ٹی ٹی وہاں پر بھی سفارش کر دے گا اور اللہ سے میرے اس جرم کی سزا کو کم کروا دے گا، میں خاموش بیٹھتا ہوں، تم مجھ سے چوری کروا رہے ہو۔ انہوں نے اپنا وہ معاوضہ بھر دیا، اور ظاہر سی بات ہے اس ٹی ٹی کے دل میں بھی خوف خدا ایسا آیا، اس نے خود بیان کیا، اس کے بعد زندگی بھر کبھی میں نے حرام لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ آج امت کے پاس حلال لقمے بہت سارے ہیں۔ شیخ علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک حکایت میں نے پڑھی تھی، یہ پہاڑوں پر جا کر کے عبادت کرتے تھے، ایک دن پہاڑوں کے اوپر یہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھی جاتے تھے، لا کر کے بیچتے تھے کاٹ کر کے۔ ایک دن دیکھا ایک تھیلا وہاں پڑا ہوا ہے، تھیلی چھوٹی سی، اور اس کو ہلا کر کے دیکھا تو سونے کے سکے تھے، اشرفیاں تھیں۔ ظاہر سی بات ہے راستے میں اگر کسی کو سونے کی اشرفیاں مل جائیں تو اس کے کیا ہے، وارے نیازیں ہیں۔ اور انہوں نے اٹھایا، کہا کہ دل تو نہیں چاہتا کہ اس میں سے میں اپنے لیے کھاؤں، یہ لقطہ ہے، لقطہ کے احکام الگ ہیں شریعت۔ انہوں نے کہا میں یہ کسی مستحق کو دے دوں گا، لے لیا، دل میں ذرا برابر خرابی نہیں آئی۔ نیچے آئے، پہاڑ سے اتر کر کے دیکھا ایک حبشی غلام کالا، جس کے ہونٹ چوڑے تھے، معذور تھا، ہاتھ نہیں تھے پیر تو تھے، معذور شخص تھا، بیٹھا ہوا تھا، پسینے میں شرابور تھا۔ شیخ علی فرماتے ہیں مجھے لگا اس سے زیادہ مستحق کون ہوگا، اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں۔
آپ لے جا کر کے وہ سونے کے سکے والی جو تھیلی ہے، اشرفیوں کی تھیلی، اس حبشی غلام کو دے دیتے ہیں، لے تو اپنے خرچے کر، اس میں مزے کے ساتھ زندگی گزار۔ اس حبشی نے کہا اے علی دقاق، لے جاؤ اس کو، جہاں سے اٹھایا وہیں رکھو، پچھلے 1 سال سے روزانہ میں دیکھ رہا ہوں، پچھلے 1 سال سے میں اس کو روزانہ دیکھ رہا ہوں، آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میرے عزیز و شیخ علی دقاق فرماتے ہیں کوئی حبشی غلام، وہ اس زمانے کے قطب تھے جنہوں نے ہاتھ لگانے کو بھی منع فرمایا۔ آج ہم ان اسلاف کی روشنیوں کو بھول کر کے دنیا جو ہمیں ہے یہ کرشمے دکھا رہی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ موبائل اپلیکیشن میں اگر تمہیں پیسے بھرنے کی بات آ گئی، سوچا آسانی سے بھر دوں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں میچ میں بیٹنگ لگا دوں گا، کسی ایجنٹ کے پاس نہیں گیا، اسی اپلیکیشن میں بھر دیا، 500 کون دیکھ رہا ہے، میرے اکاؤنٹ سے کٹ گئے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کے پاس تمہیں فیصلہ دینا ہے اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ ہم سے بچ لو گے، آج دنیا سے بچ لو گے، دوست و احباب کو چھپا کر کے تم جوا کھیل لو گے، لیکن دوست و احباب تمہارا نہ فیصلہ کرنے والے ہیں نہ تمہیں سزا و جزا دینے والے ہیں۔ جس کے پاس فیصلہ ہونا ہے اس کی تو شان یہ ہے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ غافل بھی نہیں ہے کسی چیز سے، تمہارے حالتیں، تمہارے دل کی خبریں وہ سب جان رہا ہے۔ تو یاد رکھو جو نوجوان اس آفت اور بلا میں ملوث ہو گئے ان کے لیے میں کہوں گا کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا ہے یہ اسلامی راستہ نہیں ہے۔ اب حرام کی جو وعیدیں ہیں جانتے ہو، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ کھایا، سود کا ہو کہ جوا کا ہو، حدیث میں سود کے لیے یہ لفظ آیا ہے، جو راتوں رات کمانے کے چکر میں خواب دیکھتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی سنیں آپ، پیسے 1 لاکھ روپے ہیں تو سوچتے مارکیٹ میں گھما دوں گا، لگ کر کے تو آ جائیں گے، لوگ اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے یوز کر لیں گے اور مجھے بڑھا کر کے دے دیں گے۔ یہ جو سودی کاروبار میں جو لوگ ملوث ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سود 1 لاکھ 2 لاکھ کھانے کی بات الگ ہے، جس نے 1 درہم کھایا، 1 لقمہ کھایا، گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا، معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح کی وعید آئی ہے، اتنی خطرناک وعید کسی اور گناہ پر میں نے نہیں پڑھی، اتنی سخت وعید ہے حرام لقموں کے متعلق۔ مسلمانوں کو تو ان حالات میں میرے عزیزو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہر نوجوان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، تمہارے لیے حلال راستے کشادہ ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اپنے محنت سے کمانے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں تقریباً اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ایک لقب میرے آقا کو عطا فرمایا، اس لقب کے ساتھ کسی اور نبی کو نہیں بلایا گیا، حبیب اللہ، اللہ کا حبیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا حبیب اللہ۔ لیکن یہی لقب اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے حلال کھانے والا بھی حبیب اللہ ہے، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال کھانے والا حبیب اللہ ہے۔ ہاتھ سے محنت کر کے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھوڑا اٹھائے، کدالی اٹھائے، یہی نہیں ہے۔ ہاتھ سے محنت کرنے کے بہت سارے معاملات ہیں، تم آفس میں بیٹھ کر کے ورک کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری، تجارت کے دیکھ ریکھ کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری، لیکن حرام راستے پر نہ گیا ہو۔ کاشتکاری کرنے والا حلال کما رہا ہے، ٹھیلا کھینچنے والا حلال کما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حلال کمانے میں کبھی اپنے آپ کو ہلکا بھی مت جاننا کہ عیب ہے یہ۔ قلیوبی میں نے ایک حکایت پڑھی، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، اے نوجوانوں، تم راتوں رات بیٹھ کر کے پیسے لگا کر کے اپنے گھر میں حرام کے لیے دروازے کھول رہے ہو، سنو اپنے اس آقائے امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سید الانبیاء، سید المعصومین، سید الاصفیاء، حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ